حدیث مبارکہ ہے، تم اگر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو دین ہوتا ہے، جو قرض ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ چنانچہ اگر کسی نوجوان نے گناہ کیا تو یہ نہیں کہ گناہ کر لیا، اب اس گناہ کو چکانا ہے اس کے گھر کی کسی عورت نے، یا بیوی چکائے گی، یا بہن چکائے گی، یا بیٹی چکائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی گھر کی عورت کے ساتھ ضرور زنا کیا جائے گا، اور نہیں تو گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دوسروں کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی طرف دوسروں کی نظریں نہیں اٹھ سکتی؟ یہ اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے۔ اب اگر یہ مکافات عمل کا یقین دل میں ہو تو پھر بندہ اللہ سے ڈرے گا۔ یہ یقین کمزور ہو گیا، احساس نہیں ہوتا کہ اس ایکشن کا ریئیکشن ہو کے رہنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، قرآن مجید میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کے برابر بھی نیکی کا عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ دیں گے، ذرہ کے برابر گناہ کا کام ہوگا اس کا بھی ہم بدلہ دے کے رہیں گے۔ تو جہاں ایکوریسی لیول اتنا ہے کہ ذرہ جیسی نیکی بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، ہم گناہ کر کے کیسے اس کے وبال سے بچ سکتے ہیں؟ آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے زنا، اللہ اکبر، کہ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا خالدین وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، خالدین فیہا کا لفظ آیا تو مفسرین نے اس پر نقطہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومن مسلمان خطا کار کے لیے خالدین کا لفظ؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں، یہ آپس میں انوالو تھے نا، تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو۔ یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بوڑھا زانی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی۔ آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بات لمبی ہو گئی، میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ساری بات کا لب لباب، ایک بزرگ کی بات بہت اچھی یاد کیجئے، فرماتے تھے کہ اے دوست تو اللہ کی اتنی عبادت کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے۔ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ ہر کام میں محتاج ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ تم اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ جتنا تم اس کے محتاج ہو، اور دوسری بات کہی اتنا گناہ کرو جتنا عذاب سہنے کی تم میں طاقت ہے۔ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکے۔ تو گناہ کی سزا تین طریقے سے ملتی ہے۔ پہلا طریقہ اس کو نکیر کہتے ہیں، جہاں گناہ کیا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا۔ چنانچہ کتنے دوست آ کے خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم اس فیز میں سے خود گزرے، جہاں کہیں کوئی ہم نے الٹا کام کیا 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی خبر مل جاتی، ہمارا بھی کام الٹا ہو جاتا۔
اس کو نکیر کہتے ہیں۔ تو زید بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی اولاد میں، اپنے خادموں میں یا اپنے سواری کے جانور میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا۔ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے جتنے ماتحت تھے اس میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی کی۔ تو ہم غور کریں، اگر آج بیوی ہماری بات نہیں سنتی تو کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ نقد صدا تو نہیں ہے؟ آج اولاد جو نافرمان بن گئی، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نقد صدا تو نہیں ہے؟ کام کرنے والے کاروبار میں جو دھوکے دے جاتے ہیں، کہیں یہ نقد صدا تو نہیں ہے؟ تو اس کو نکیر کہتے ہیں کہ گناہ کیا اور اس گناہ کی فوراً سزا ملی، غلطی کی، تھپڑ لگ گیا تو پھر سنبھل گیا کہ اچھا اب نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ غلطی پر جب ماں تھپڑ لگا دیتی ہے نا تو ماں کی شفقت ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے خبردار آئندہ نہ کرنا۔ تو جب اس طرح ہو نا نکیر والا معاملہ، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الٹا کام نہیں کرنا دینا چاہتے، اس کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی واقعہ پیش آ کے تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو اس قسم کی مشکلات آتی ہیں نا، یہ کئی مرتبہ اس لیے آتی ہیں کہ بندے کی آنکھیں کھل جائیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ جب غم آتا ہے نا تو پھر بندے کو خدا یاد آتا ہے۔ جو پہلے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب وہ فرض پڑھنے کے بعد اشراق بھی پڑھ رہا، اوابین بھی پڑھ رہا۔ جس کو ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کی توفیق نہیں تھی، وہ آج بیٹھا ہوا سورہ یاسین بھی پڑھ رہا ہے، سورہ ملک بھی پڑھ رہا ہے، تغابن بھی پڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے پورا قرآن پڑھ کے اٹھے گا۔ پوچھے کیا بنا؟ یار ایک پریشانی ہے، بس دعا کرو اللہ دور کر لے۔ تو پریشانی کئی مرتبہ بندے کی یاد دہانی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ پھر اللہ کے گھر آتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔